بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر ہو سکے تو پیج کو فالو اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ روس نے کہا ہے کہ روس اور امریکہ کے مابین ایٹمی جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکہ معمول سے ہٹ کر اپنے اقدامات کے ذریعے روس کے ساتھ ایٹمی کشیدگی اور جھڑپ کے خطرات میں اضافہ کر رہا ہے۔ اگر امریکہ نے روس کے ساتھ محاذ آرائی کا اپنا موجودہ رویہ اسی طرح جاری رکھا تو ایٹمی جھڑپ کے خطرات بڑھ جائیں گے اور ممکن ہے کہ سٹارٹ معاہدے کا مستقبل سنگین خطرے سے دوچار ہو جائے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے سوڈان میں جنگ بندی کے حوالے سے کئی مذاکرات کیے ہیں، لیکن سوڈان میں امن فوج کی تعیناتی کا ابھی کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ہم فی الحال سوڈان سے انخلا پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ امریکہ کے پاس خرطوم میں اپنے سفارتخانے کی حفاظت کا منصوبہ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سوڈانی بحران میں کسی بھی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر فوجی تعیناتی کی درخواست کی تھی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے انتخابات کے انعقاد سے انکار دستور پر ننگے حملے کے مترادف ہے۔ محض شکست کے خوف اور اپنے مفادات کے لیے آئین سے انحراف کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ ملک میں جاری بحران کا واحد حل فیصلے کے لیے جمہور سے رجوع ہے۔ عوام اپنے اختیار کو شفاف طریقے سے منتخب نمائندوں کے ذریعے بروئے کار لاتے ہیں۔ سوڈان میں جنگ بندی کے دوران جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مصر کے ایک سفارتکار بھی لڑائی کے دوران مارے گئے ہیں، جو جنگ کے باعث سوڈان میں پھنسے مصری شہریوں کے انخلا کے دوران گولی لگنے سے مارے گئے جب وہ اپنے سفارتخانے کی جانب جا رہے تھے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کی معاونت سے سوڈان میں فریق آئندہ 72 گھنٹوں کے لیے جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں۔ عالمی فوجی اور دفاعی اخراجات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور روس کے یوکرین پر حملے کے بعد ان کا حجم 22 خرب 40 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ مسلسل 8ویں سال عالمی دفاعی اخراجات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور یہ بڑھ کر تقریباً 22.5 خرب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ یورپی دفاعی اخراجات میں 13% کی شرح سے اضافہ ہوا۔ عالمی بینک نے پاکستان کے ریاستی انتظامات میں چلنے والے کاروباری اداروں کو جنوبی ایشیا میں بدترین قرار دے دیا ہے۔ ان اداروں کا خسارہ اثاثوں کی مالیت سے زیادہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں عوامی وسائل میں نقصان اور خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سرکاری کمپنیاں وجود برقرار رکھنے کے لیے عوامی فنڈ سے 458 ارب روپے سالانہ نگل رہی ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ روس پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں عائد کرنے کی یورپ کی پالیسی سے خود یورپی یونین کو زیادہ نقصان ہوا ہے۔ روس نے روس کے خلاف مغرب کی پابندیوں کو ناکام اور ناکارہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ روس کے اقتصاد کو مفلوج کرنے کے لیے جو پابندیاں لگائی گئی تھیں ان کا الٹا نتیجہ برآمد ہوا ہے اور ان سے مغرب کی اقتصادیات کو نقصان پہنچا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر مسلح افواج کے خلاف مہم چلانے والے لوگ سیاسی ہیں اور ان کا دشمن ایجنسیز والا ایجنڈا ہے۔ پاک فوج کے لیے تمام سیاسی شخصیات اور سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں۔ آرمی چیف واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان کے عوام ہی اصل طاقت ہیں اور پاک فوج ایک قومی فوج ہے۔